بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 4 سال پہلے اسلام آباد میں ایک بہت ہائی پروفائل مرڈر کیس ہوا تھا، نور مقدم قتل کیس کے نام سے جو جانا جاتا ہے۔ یہ ایسی فیملیز تھیں، دونوں یہ جو تھے نور مقدم اور ان کا جو فینسے تھا ظاہر جعفر، یہ جو ہے بہت ہی انفلوئنشل فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ اور جب یہ کیس چل رہا تھا، ٹرائل اسٹیج پہ تھا، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اس کیس میں کوئی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ قطعی طور پہ پورے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں ہی پارٹیز جو تھیں بہت انفلوئنشل تھیں۔ ظاہر جعفر جو تھا وہ امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھا، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی بہت انفلوئنشل، جبکہ دوسری طرف نور مقدم جس کا مرڈر ہوا اور کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا تھا جس کا، ان کے جو والد تھے وہ بھی ایک سابق ڈپلومیٹ تھے، لیکن ظاہر جعفر کا پلڑا جو ہے وہ بھاری تھا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے نظام انصاف میں پیسہ چلتا ہے، انفلوئنس چلتا ہے، اسی طریقے سے اس کیس میں بھی نور مقدم کو انصاف شاید نہ مل سکے۔ ٹرائل کورٹ میں یہ کیس چلا، سزائیں ہوئیں، سزائے موت ہوئی، پھر یہ ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ کے بعد پھر یہ آج سپریم کورٹ میں آیا تھا، تو سپریم کورٹ نے آج اس پر فیصلہ سنا دیا ہے اور ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، ایک کرمنل ہماری ہسٹری میں، کرمنل جورسپروڈنس کے اندر، اور کرمنل جو ہماری جو کورٹ ہسٹری ہے اس کے اندر، کیونکہ ایسے بہت سے ہم نے کیسز دیکھے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوئے لیکن اس میں پیسہ جو ہے وہ جیت گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ کیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سم اپ کریں گے عدیل، آپ نے سارا کیس کور کیا، اس میں ایک تو بیک گراؤنڈر بتا دیجئے اور پھر آج کا فیصلہ بتائیں۔ سر بیسیکلی تو آپ نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں بتایا کہ 2021 کا یہ واقعہ ہے، اور جس طرح F7 اسلام آباد کا سیکٹر ہے، پوسٹ سیکٹر ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور پھر جو میڈیا کی زینت یہ بنا، میڈیا پر یہ واقعہ اس وجہ سے رپورٹ زیادہ ہو گیا کہ اس کی CCTV فوٹیجز سامنے آئی تھیں جو بڑی تباہ کن تھیں، آپ کو یاد ہوگا، بالکل بڑی تکلیف دہ صورتحال بن چکی تھی جب دیکھا گیا کہ ایک لڑکی ہے جو معصوم لڑکی ہے، اور اس کو کس طرح وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر چھلانگ لگاتی ہے، وہ ایک چھلانگ لگاتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کو بھاگنے نہیں دیا جاتا، اور اس کے جو شریک ملزمان ہیں مالی اور وہ دیگر لوگ جو ملازمین تھے ظاہر جعفر کے، انہوں نے بھی اس کو باہر نہیں جانے دیا۔ میں اس میں ایک اور طرف بھی اشارہ کروں گا، اور اس طرف ہم لے کر جائیں گے، اس پر بحث ہونی چاہیے کہ جو سہولت کاری ہوتی ہے اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جو سہولت کاری کرتے ہیں، اس پہ بھی یہ جو سزائیں دی گئی تھیں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، وہ بھاگ رہی ہے اپنی جان بچا کر، مگر بھاگنے نہیں دیا جا رہا، چوکیدار دروازہ نہیں کھول رہا۔ بالکل۔ اب وہاں پر اس کو، اور یہ ساری ویژولز سامنے آ رہے ہیں، جو مجرم ہے ظاہر جعفر، وہ باہر نکلتا ہے، اس کو کھینچ کے ڈریگ کر کے اندر لے کر بالوں سے پکڑ کے ڈریگ کر کے، یعنی وہ جو اس کی منگیتر ہے جو تھی۔ اور سر دیکھیں، نشے کی حالت میں یا جو بھی، یہ سب تو تعویلیں ہیں، ہم لوگ خود جو ہیں اب صاحب اولاد ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل، بالخصوص جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا، پیش آیا تھا، آپ یقین کریں میں کافی عرصہ تک اس معاملے پر بات نہیں کر سکا تھا، دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم کیوں کر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، جب بلکہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ جو فوٹیجز CCTV کی لیک ہوئی ہیں اس کو بھی صرف کورٹ تک رکھا جائے، اس کو میڈیا پہ پبلک نہ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری بدقسمتی ہے، نہ صرف ہم نے اس ویڈیو بلکہ اس کے واقعہ جس طرح رونما ہوا، ہمارے بہت سے دوست تو اس کو بھی ڈپکٹ کرتے رہے، آپ کو یاد ہوگا، بڑے افسوسناک۔ بہرحال اس میں یہ، اب آپ کی بات درست ہے کہ انفلوئنشل اس قدر زیادہ تھی یہ فیملی ظاہر جعفر صاحب کی ان پرٹیکولر، بہت بڑے بزنس ٹائکون، بہت بڑا گروپ ہے ان کا بزنس کا۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ بس کچھ دن کی بات ہے، میڈیا پر یہ خبریں آئیں گی اور اس کے بعد حاصل ہے ہاں جی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرائل کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا تھا۔ آئی مسٹ اپریشیٹ دیم۔ میں اس روز کمرہ عدالت میں ہی موجود تھا، جو جذبات تھے، جو مناظر تھے، ہم نے خود دیکھے، اور اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیل آئے گی تو پھر وہاں پر شاید کچھ اس کو ریلیف مل جائے گا، اور اس نے اندر نہیں رہنا، یہ بات ہو رہی تھی۔ وہاں سے بھی فیصلہ ہوا، اور اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ جسٹس اطہر من اللہ وہیں تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ نور مقدم کے جو ورثاء ہیں ان کی خوش قسمتی تھی کہ بینچ ایک ایسا آیا جس بینچ نے کسی بھی طرح کی تاریخ دینے سے گریز کیا، منع کیا، باضابطہ طور پر یہ کہا، جسٹس ہاشم کاکڑ نے جب پہلی سماعت کے اوپر
سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں زاہد جعفر کے، انہوں نے وقت مانگا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب وکیل یا جج کو مر جائے تبھی آپ کو مہلت ملے گی، ایڈجمنٹ ملے گی، ویسے نہیں ملے گی. اور پھر ہم نے دیکھا انہوں نے ثابت کیا. سر صبح بھی بیٹھے، دوپہر کو بھی بیٹھے، لارجر بینچ تھا، آئینی بینچ تھا، وہاں پر گئے، وہاں سے اٹھ کر آئے، 1 بجے آج دوبارہ بیٹھے. 2-3 دن مسلسل اس مقدمے کی سماعت کی. اور انہوں نے آج یہ کہا ہے، خود بول کر کہا ہے، جب وہ فیصلہ سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید یہ سپریم کورٹ میں میں صحیح طرح سن نہیں سکا، لیکن ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ شاید پہلی دفعہ انہوں نے کسی سزائے موت کے ملزم کی جو سزا ہے اس کو برقرار رکھا ہے، سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. ادروائز موسٹ آپ کو یاد ہے اوور ٹرن ہو نہ ہو اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے، لٹکاتے عمر رہتے قید میں ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، پھانسی سے ہٹا کے اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیتے ہیں. بالکل یہ ہوتا ہے. اور عدیل اس میں ایک جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ جو آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ اس میں ان کے یہ جو ملزم تھا یہ اس نے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور یہ اس نے پاگل پن تک کی ایکٹنگ کی تھی. اور وہ والا نقطہ ایسا تھا کہ جو آج بھی سپریم کورٹ میں اس پروسیڈنگ کے دوران بھی اس کو ریز کیا گیا کہ سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اس کا کوئی اس طرح کا سائیکوٹک وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل وہ نہیں کیے گئے، وہ میڈیکل جو ضروری تھے وہ نہیں کیے گئے. انہوں نے کوشش بہرحال بہت کی، جی کوشش ان کی تھی کہ اس کو ذہنی مریض ڈکلیئر کر کے اس کو ریلیف لے لیا جائے. دیکھیے ظاہری بات ہے اب ہم اس شخص کو یا ڈیفینڈ نہیں کر رہے یا اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. سلمان صفدر صاحب نے اگر یہ کیس دیا ہے تو ان کے پاس بہت ساری وجوہات ہوں گی. ان کو آخر میں اپریشیٹ کیا عدالت نے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس واقعی آپ کے لیے بہت ٹف تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا سلمان صفدر نے کہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا اس کیس میں دفاع کرنا ملزم زاہد جعفر کا، کیونکہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے سر وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری دانش میں. اور آج بھی جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے ایک موقع کے اوپر یہ آبزرویشن دی ہے کہ بھائی یہ ویڈیو کسی شخص نے نہیں بنائی ہوئی. اگر کسی شخص نے یہ ویڈیو بنائی ہوتی تو یہ تاثر ہو سکتا تھا کہ شاید ایک اپنی مرضی کا پارٹ لگایا گیا ہے، اس میں تراش خراش کی گئی ہے، بائسنس ہوتی، مگر یہ ایک کیمرے سے ریکارڈ کی گئی، سی سی ٹی وی کینڈڈ کیمرہ. بالکل اس نے تو جو کچھ اس کے سامنے آیا اس نے وہ ریکارڈ کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. اور وہ اب جو ملزم زاہد جعفر ہیں ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور آج انہیں سزائے موت سنا دی گئی. سزائے موت برقرار بیسیکلی رکھی گئی. اس میں اگر میں دیگر دفعات کی طرف آؤں، یہاں پر سر کچھ میں اس کو رعایت بھی ملی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ریپ کا تو ریپ میں اس کو سزائے موت ہی سنائی گئی تھی مگر اس کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اغوا کا تو اغوا جو ان کے اوپر دفعہ تھی اس کو ختم کر دیا ہے، اغوا نہیں ہوا تھا. اور وہ کیونکہ عدالت خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں اپنی مرضی سے رہ رہے تھے، وہ خاتون مرضی سے آئی. بالکل ٹھیک ہے. جو ویڈیو میں ظاہر ہو رہا ہے اغوا وہ بیسیکلی جو بھی ہے آرگیومنٹ تھا یا وہ جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ سب کے بعد کی ہے، تو یہ پہلے سے. لیکن عدیل جو سب سے بڑا کرائم تھا دیٹ واز مرڈر. زندگی کا رائٹ آپ کسی سے لے لیں. سر دیکھیں ہم جیسے کورٹ رپورٹرز، آپ نے 20-25 سال کورٹ رپورٹنگ کی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم لوگ یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ یار اس کو ریلیف ملے نہ ملے اس کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی. یہ تاثر ایک ہمارے مائنڈ کے نا بیک اینڈ پہ یہ چیز چل رہی تھی کہ عمر قید ہو جائے گی. اور عمر قید آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میں آتے آتے 4 سال ہو چکے ہیں، کچھ عرصے کے بعد 8-10 سال کے بعد باہر آ جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایک ڈیرنگ قسم کا فیصلہ دیا ہے جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے. اب اس میں جہاں تک تعلق ہے ریپ کا تو سزائے موت اور اغوا اس کو ختم کر دیا گیا. جو اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم دیا تھا ٹرائل کورٹ نے، ہائی کورٹ نے اسے برقرار رکھا، اب سپریم کورٹ نے بھی اسے برقرار رکھا ہے. جو شریک مجرمان تھے مالی اور چوکیدار، میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا. انہیں بہرحال رعایت ملی ہے اور عدالت نے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو مالی جان محمد تھے اور چوکیدار افتخار، انہوں نے جتنی سزا کاٹ چکے ہیں وہ ان کے لیے کہا ہے کہ یہ کافی 4 سال انہوں نے سزا کاٹی ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو ٹرائل کورٹ نے انہیں سزا دی تھی. سر ہمارے ہاں یہ شاید پہلا دوسرا تیسرا واقعہ ہوگا جو رپورٹ ہوا ہے جو پبلک نالج میں آیا ہے، جس پر پاکستان کا جو نیشنل میڈیا اس نے اس پر بات کی ہے. ادروائز ایسے سینکڑوں کیسز روزانہ کی بنیاد پر ہماری عدالتوں میں ہوتے ہیں، ہم روز کور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ بالخصوص یہ لوگ جو بظاہر تو یہ مالی ہوتے ہیں یا چوکیدار ہوتے ہیں، یہ لوگ شاہ کی وفاداری، نوکری سے زیادہ جب نوکری یہ کرنے لگ جاتے ہیں، بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اگر اس کو بچا نہیں سکتے، اول تو آپ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے آپ نے اس کو بچانا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو بھائی خاموشی ہو جاؤ، اس کو جانے دو. اگر وہ جا رہی ہے، آپ اگر یہ 2 لوگ اگر سر اس وقت یہ اس کا راستہ نہ روکتے تو شاید اتنا بڑا انسان نہ ہوا ہوتا، یہ مرڈر نہ ہوا ہوتا. مگر ان لوگوں کے لیے یہ سزا بڑی ضروری تھی.
اب آئندہ مستقبل میں کبھی خدا نہ خواستہ کسی ایسے ساری شخص زندگی کے لیے وہ یاد رکھیں گے کہ ہاں نہیں یہ سر، نے ایسا وہ کام تو نہیں رکھیں گے ہی، لیکن جو ان کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ واقعات تو نہیں رکیں گے. کیا جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا تو کم از کم یہ جو مالی اور یہ ڈرائیور اور اس طرح کے لوگ ہوں گے نا، انہیں یہ احساس ضرور ہوگا بھائی 4 سال 5 سال ہم بھی اندر جا سکتے ہیں. بالکل عدالت نے بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدیل یہ بظاہر یہ دیکھیں تو 4 سال کا عرصہ تھا جس میں ٹرائل کورٹ، پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ. اس میں عدیل کو معلوم ہے کہ اس میں برسہ برس جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جی معاملے کو لٹکایا جائے اور فیصلہ نہ ہونے دیا جائے اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ آ رہا ہو. تو یہ 4 سال کے اندر، اور جس طرح سے ابھی عدیل نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں وہ اپیل لگی ہے اور یہ کوئی 4-5 سماعتوں میں یہ فیصلہ کر دیا گیا. خاص تیسری آج سماعت تھی. 3 سماعتوں میں سپریم کورٹ نے کہا جی اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ فارغ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، اس کو سزائے موت ہو رہی ہے اور یہی انصاف ہے. اور اسے کہتے ہیں اسپیڈی جسٹس. ایسے ہی ہونا پاکستان کے نظام میں 4 سال کے اندر سزا ہو جانا یہ اسپیڈی جسٹس ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل یہی بات ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نور مقدم کا کیس ہے یہ عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. تو اس ٹیسٹ کیس میں عدلیہ جو ہے وہ تینوں اسٹیجز کے اوپر اس نے دیٹ از اپ ٹو دا مارک. تھینک یو.